السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ہم نے گزشتہ دروس میں واجبات نماز کے تفصیلی مسائل سیکھ لیے ہیں۔ آج جن کا تذکرہ ہوگا وہ نماز کی سنتیں ہیں، ان کا اجمالی بیان یعنی مختصر طور پر انہیں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آج کے درس میں اور اگلے دروس میں ان سنتوں کا تھوڑا تفصیلی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ نماز کی جو سنتیں ہیں ان میں سے ایک اہم سنت رفع یدین کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ نماز میں رفع یدین کرنا یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، اور یہ 4 مرتبہ ہے، یعنی 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسری مرتبہ رکوع میں جاتے ہوئے، تیسری مرتبہ رکوع سے اٹھتے وقت، اور چوتھی مرتبہ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت۔ یعنی اگر 2 ہی رکعت کی نماز ہو تو صرف 3 مرتبہ ایک رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے، دوسری رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یرفع یدیہ اذا کبر واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب آپ تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے۔ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا سنت، اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور آگے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعتوں سے فراغت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی۔ رفع یدین کی روایات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 17 صحابہ سے مروی ہے۔ تو رفع یدین کی روایت بیان کرنے والے صحابہ کی ایک کثیر تعداد ہے، چنانچہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ ان مقامات پر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کی روایت کو اتنے صحابہ نے روایت کیا ہے، اتنے صحابہ نے بیان کیا ہے کہ شاید اس سے زیادہ تعداد کے ساتھ کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہ کی گئی ہو۔ البتہ اس کے برعکس احناف کے نزدیک اور کچھ مالکیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی بھی جگہ رفع الیدین مسنون نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہ روایت ہے جو میں نے کل بیان کی تھی گزشتہ درس میں، کہ سلام پھیرتے وقت اپنے ہاتھوں سے دائیں اور بائیں جانب اشارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہی دلیل
جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ما لی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی کیوں ایسا ہے کہ میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ گویا تمہارے ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دم ہیں، نماز میں آرام کیا کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث رفع الیدین سے متعلق نہیں ہے، ان مقامات پر رفع الیدین سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص سبب ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا صحیح مسلم کے حوالے سے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دونوں جانب اشارہ بھی کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں کو بتکے ہوئے گھوڑوں کی دموں کے مانند کیوں حرکت دیتے ہو؟ تم میں سے کسی کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام کرے۔ تو اس روایت میں صراحت ہے کہ اس روایت کا تعلق جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کا تعلق رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد رفع الیدین سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سلام پھیرتے وقت، نماز کے آخر میں سلام پھیرتے وقت رفع الیدین کرنے، ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے سے متعلق ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے اس روایت میں کہ جب نماز کے آخر میں جب سلام پھیرو تو سلام پھیرتے وقت، سلام کرتے وقت دونوں جانب ہاتھوں سے اشارہ نہ کرو۔ تو ایک خاص پس منظر اور خاص وقت کی روایت کو دوسرے معنی میں محمول کر لیا گیا ہے، جبکہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرنے والے صحابہ اکرام کی روایت بکثرت ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور دلیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث دیگر متعدد صحیح و متواتر حدیث کے خلاف ہے، لہذا قابل حجت نہیں ہے۔ صحیح حدیث کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حدیث دیگر صحیح حدیثوں کے خلاف نہ ہو جو سے زیادہ راجح ہوں۔ یہاں پر ایک ہی صحابی کی روایت ہے، جبکہ رفع الیدین کے جواز یا رفع الیدین کے ثبوت کی روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد بے شمار ہیں۔ تو یہ چونکہ حدیث متعدد صحیح اور متواتر حدیث کے خلاف ہے، لہذا قابل حجت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نماز پڑھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کیا اور باقی میں نہیں کیا۔ یہ روایت موضوع ہے، اس کی سند میں محمد بن جابر راوی ضعیف ہیں، اس کے علاوہ یہ مرسل ہے۔ تو اس طرح سے بلکہ بعض روایت میں کہ موقوف ہے، بعض میں ہے کہ بعض سندوں سے مرسل ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ رفع الیدین سے ممانعت والی روایات ثابت نہیں ہیں، برعکس اس کے برعکس جن روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، وہ روایات بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ متواتر حدیث ہے۔
اگر کسی صحابی کا عمل یا کسی صحابی کی انفرادی روایت اس کے خلاف ہے تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ صحابی کو اس کا علم نہیں ہو سکا، یا تو پھر اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن اگر صحیح سند سے ثابت ہو کہ صحابی نے ایسا کہا ہے تو اس کا مطلب کہ ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ ایک اور بات یہاں پہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے بغلوں میں بت رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے رفع یدین کا حکم دیا گیا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے۔ بغل میں بت چھپانے والا دعویٰ بلا دلیل ہے، جو کسی صحیح حدیث، کسی صحیح اثر سے تو دور، کسی ضعیف بلکہ موضوع روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بس یہ زبان زد باتیں ہیں ہماری اور آپ کی، جو عوام میں مشہور ہیں اور عوام میں رواج دے دیا گیا ہے ان کو جان بوجھ کر کے۔ چونکہ صحیح حدیث سے 4 جگہوں پر رفع یدین کرنا ثابت ہے، اس لیے چاروں مقامات پر رفع یدین کرنا چاہیے اور یہی صحیح ہے۔ انسان کو اگر تفصیلی دلائل چاہیے تو امام بخاری کے جز رفع الیدین اور حافظ محمد گودریوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التحقیق الراسخ فی ان حدیث رفع الیدین لیس لها ناسخ، اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب نور العینین فی مسئلۃ رفع الیدین کا مطالعہ مناسب ہوگا۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی مسائل ہم اگلے دروس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔